بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، قرآن حکیم میں یا ایہا الذین آمنوا کے خطابات 89 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مکی زندگی میں یا ایہا الذین آمنوا کا خطاب ایک مرتبہ بھی نہیں ملتا۔ یہ خطاب مدینہ شریف کی زندگی میں غلامان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یقیناً یہ بات قابل غور ہے کہ مکہ کی زندگی آزاد قبائلی زندگی تھی۔ اس میں مسلمانوں کا اجتماع، ان کی نظم بندی اس طرح نہیں ہو سکتی تھی جس طرح ایک متمدن سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کی تربیت کی جا سکتی تھی۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ النور میں تشریف فرما ہوئے تو یہاں زندگی کے پھول ایک گلدستہ کی صورت میں نظر آنے لگے۔ غلامان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمدن کی عظمتوں کو چھونے لگی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اطاعت کے شرف نے ہر نفس کو نکھار دیا اور اتنا لطیف بنا دیا کہ وہ اقوام عالم کے لیے نمونہ بن گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا دراصل شائستگی کی زندگی کا ایک سبق ہے جو قرآن حکیم فرقان مجید نے دیا۔ وہ لوگ جو صباح و مساء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر چراغ حق کی روشنی سے اپنے نفوس کو منور کرتے، ان کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، حریم رسالت میں جب تم بیٹھے ہو تو لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ یا اس ایسے الفاظ مصطفیٰ کریم کے لیے استعمال نہ کیا کرو۔ تمہیں چاہیے کہ جس وقت تمہاری ضرورت ہو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تمہارے اندر انقلاب پیدا کرے تو تم انظرنا کا لفظ استعمال کیا کرو، یعنی اے ہمارے محبوب، اے ہمارے آقا، ہم پر نظر رحمت کیجئے۔ یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا جہاں خطاب کی لذتیں رکھتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے شفقتوں کا ایک بحر بے پایاں نظر آتا ہے، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے والوں کی بھی عظمت کی یہ دلیل بن کر سامنے آتا ہے۔ ہوتا یوں کہ جس وقت لوگ
تربیت کے لیے یا سیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تو عرب ایک فصیح اللسان قوم تھی۔ اگرچہ رائنا کے لفظ میں مہلت دینے کا مفہوم شامل تھا کہ بندہ نیا نیا سیکھ رہا ہو اور سامنے جو ہیں وہ عرش اعلیٰ کی عظمتیں رکھنے والے رسول فرش پر بیٹھے ہوں تو ہر بات کا دل میں فوراً اتر جانا محال تو نہیں تھا لیکن مشکل تھا۔ تو انہیں گام گام اور لمحہ بلمحہ یہ ضرورت محسوس ہوتی کہ جیسے ایک شفیق استاد سے ایک سیکھنے والا کہتا ہے کہ ذرا گفتگو کرنے میں ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم وہ افکار عالیہ اور وہ آیات بینہ جو آپ کی زبان سے سنتے ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لیں، ان میں غور و فکر کر لیں تاکہ ان کو ہم اپنے عمل میں آسانی سے بسا سکیں۔ ناظرین، اس میں خلوص بھی تھا اور اس میں تربیت کی ضرورت بھی تھی، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایک لفظ جب استعمال کیا جائے تو سننے والے سارے ہی دیوانے ہوں اور سننے والے سارے ہی عاشق ہوں۔ کچھ لوگ خصوصاً جو یہود کی تہذیب کے پرچم بردار تھے اور وہ مدینہ میں رہ رہے تھے، وہ تو لفظ لفظ کو پھیرتے اور حرف حرف سے نئے معنی پیدا کر کے اسلام کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کرتے، اور اگر یہ آفت بالکل ابتدائی ایام ہی میں سیکھنے والے پر پڑ جائے تو وہ دین کا کام کس طرح عظمتوں اور فضیلتوں سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ تو یہ رائنا کا لفظ جو ہے، اگرچہ اس کا معنی ٹھیک تھا کہ ذرا ہمیں مہلت دے دیں، ذرا ہماری رعایت رکھیں، اور اگر یہ باب مفعلہ ہو عربی گرامر کے مطابق تو پھر اس میں مفہوم یہ تھا کہ آپ ہماری رعایت رکھیں، ہم آپ کی رعایت رکھیں۔ شاید اس لفظ میں معنویت کے ہونے کے باوجود جو باب مفعلہ میں حضور کی جانب یہ معنی پیدا ہوتا کہ آپ ہماری رعایت رکھیں یا آپ ہماری رعایت نہیں رکھتے، تو تھوڑا سا لفظ جو ہے وہ منفیت کی طرف گامزن ہو سکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم صادر کر دیا کہ ایمان والوں، ایسا لفظ جو ابحاث میں اور گفتگو میں میلا انداز اختیار کر سکتا ہے اور جو مسلمانوں کے دشمن لوگ ہیں اس سے غلط مفہوم حاصل کر سکتے ہیں، تو تم ایسے لفظ کو استعمال ہی نہ کرو۔ اگر لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہی لفظ الرعونہ سے بھی نکلتا ہے، اور رعونت کا معنی جہاں تکبر ہوتا ہے اور اطرانا ہوتا ہے وہاں اس کا معنی بے وقوف بنانا بھی ہوتا ہے۔ تو جناب وہ آدمی انتہائی بدقسمت ہوتا ہے جو کسی دریا کے کنارے بیٹھ کر کے بھی اپنے جسم کی میل کو دور نہ کر سکے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ایک معجزاً سمندر تھا۔ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے مستفید نہیں ہو پا رہے تھے، بلکہ ان کے اندر رقابتیں تھیں، آویزیاں تھیں، دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں اور بغض تھا، وہ اس قسم کا میلا لفظ استعمال کرتے کہ آپ جتنا چاہیں ہمیں بے وقوف بنا لیں۔ ناظرین، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ تو ایک گستاخی ہے جو ناموس رسالت کے خلاف جاتی تھی۔ یہاں پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ حریم رسالت کے اندر اتنی احتیاط کی ضرورت ہے
کہ جو لفظ بھی کسی مفہوم یا کسی تہذیب میں غلط معنی پیدا کر سکتا ہو، اس کا حضور کے لیے استعمال کرنا رب کریم نے اس سے منع کر دیا اور کہا لا تقولوا رعینا۔ یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ ویسے بھی پرائیویٹ لائف میں بعض اوقات بعض الفاظ کا استعمال کرنا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ ناگوار ہوتے ہیں، لیکن جس وقت بین الاقوامی زبان ان لفظوں کو اٹھانا چاہتی ہے تو جناب وہ پرائیویٹ ماحول میں استعمال شدہ لفظ جو ہیں وہ کسی بڑی جگہ غلط مفہوم پیدا کر سکتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے انتہائی احتیاط کا سبق دیا، قرآن حکیم نے انتہائی زبان میں نفاست رکھنے کا سبق دیا۔ قرآن حکیم دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے نشو و نما پا رہے ہیں، انہوں نے اقوام عالم کی قیادت کرنی ہے اور امت مسلمہ نے قیامت تک فیض بانٹنا ہے۔ اگر ان کے لفظ میلے رہ جاتے تو جناب یہ امامت انسانیت کا کام شائستگی سے کون کرتا اور عمدہ طریقے سے کون کرتا؟ اس لیے رب کریم نے صاف طور پر حکم دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ہے ایمان والو یہ لفظ نہ کہو رائنا۔ ایک تیسری جہت بھی ہے مفہوم اور معنی کی، وہ یہ ہے کہ راعی چرواہے کو کہتے ہیں، اور ہو نہ ہو جیسا کہ ہر نبی نے اپنی زندگی میں بکریاں چرائی ہوتی ہیں، یہ ان کی عجز، نیاز مندی اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور تواضع کا نقشہ پیش کرنے والی چیز ہے۔ لیکن اس سے وہ لوگ جو رعونتوں کے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوں یا جو سرکشی کی سواریوں پر سوار ہوں، وہ لوگ تو مذاق کر لیتے کہ یہ ہمارا چرواہا ہے، اور جو آدمی ہماری بکریاں چرانے والا ہے اس کو ہم امام انسانیت اور امام کاروان آدمیت کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر بھی ایک معنی خفت کا لیا جا رہا تھا، تو رب کریم نے ڈکشنری ہی بدل دی، رب کریم نے لغت ہی بدل دی، رب کریم نے لہجہ ہی بدل دینے کا سبق دے دیا۔ پر لطف بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے اس کا سبق یہی ہے لا تقولوا رائنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادتوں کی گہرائی اور ریاضتوں کی گہرائی اور تقوی کا اثر زندگی میں اور کردار سازی اور خود سازی ایک بڑی منزل ہے۔ اللہ کی یاد کرنا اور اس کے نام کی مالا جپنا ایک بڑی خوبصورت منزل ہے، لیکن انسان کی عظمت کا اندازہ اس کے سجدوں سے نہیں لگایا جا سکتا، یا اس کے رکوعوں سے نہیں لگایا جا سکتا، یا اس کے جو گہری گہری اور لمبی لمبی وظائف بری زندگی ہے اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اصل میں تو انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے لہجوں سے پہچانا جاتا ہے۔ شاید یہی عظمت مآب بات تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم میں آ کر صاف اعلان کر دیا کہ لوگوں، مجھے جوامع الکلم کی دولت عطا کی گئی ہے۔ جناب فرش پر بیٹھ کر عرشی باتیں کرنے والے رسول، اس کے لیے اگر کوئی لفظ میلا، سستا، ہلکا اور خفیف استعمال کرتا تو تربیت پھر کیسے ممکن ہوتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی غلاموں کی تربیت ہو رہی ہے کہ میلے لفظ استعمال کرنا کبھی سوچو بھی نہ۔ اگر کہنا ہو حضور کو مخاطب کرنا ہی ہو تو کہا کرو حضور نظر کرم کر دیں ہم پر۔ اب ان زورناک لفظ اور اس کی مٹھاس اور اس کی شہامت کہ نظر کرم کریں، جس وقت کسی عالی ذات کو کوئی چھوٹا آدمی یہ کہہ دے مجھ پر نظر کرم کر دیں تو وہ بھی اپنے فیض کا سمندر اس کے لیے معجزاً کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید ہمیں شائستہ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا درس دیتا ہے، جمیع انسانیت میں بڑوں کے ادب کا درس دیتا ہے، اور زبان میں سے اچھے لفظوں کی ادائیگی کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس یا ایھا الذین آمنوا کا یہ موتیوں بھرا فیض نصیب کرے، اور امت مسلمہ بھی اسی طرح تمدن اور تہذیب کی عظمتوں پر وہ جلوہ فروز و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔